ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعا واصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد اور آج کل نماز تراویح کے بعد ہم لاہور پاکستان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں۔ آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال نور بی بی صاحبہ کا ہے۔ وہ کہتی ہیں حضور خواب میں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کی تعبیر بتا دیں۔ اس کی تعبیر اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرمائے گا۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے تھے کہ اگر زمین پر گرا ہوا 1 روپیہ بھی ملے تو اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے اٹھا کر صاف کر کے اپنی جیب میں ڈال لینا چاہیے۔ آپ کو خواب میں گری ہوئی چیز ملی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی انعام کرے گا انشاءاللہ۔ مبارک ہو بی بی آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی انہی کا ہے، نور بی بی صاحبہ کا۔ حضرت ایک عورت جس کا شوہر کوئی کام نہ کرتا ہے اور اس کے 2 بھائی باہر ہوں اور اس کا خرچہ اس کے 2 بھائی بھیجتے ہوں، کیا ان کی بیوی پر زکوٰۃ ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اگر خرچہ اس کے دیور یا جیٹھ بھی بھیجتے ہیں اور پیسے اگر سال کے بعد اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور نصاب کے برابر پیسے جمع ہو گئے اور ان پر حولان حول بھی ہو گیا، 1 سال تک نصاب کے برابر پیسے اس کی ملکیت میں رہے، تو اس بی بی پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ یہ سوال بھی بی بی صاحبہ کا ہی ہے، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ایک عورت جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کے والدین فوت ہو گئے ہوں اور کچھ زمین ہو جس سے اناج آتا ہو، کیا اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ جو اناج آتا ہے اس پر عشر ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اس کا آنے والی اناج جو ہے اس میں سے عشر پیش کرے، اللہ کی راہ میں عشر دے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی نور بی بی صاحبہ کی ہے، کیا گھاڑی پر یا مکان پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں بی بی، نہ تو گھاڑی پر زکوٰۃ ہے جو آپ کے استعمال میں ہے، نہ آپ کی رہائش والے مکان پر زکوٰۃ ہے۔ جی، اور سوال؟ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سائل کا نام نہیں لکھا گیا۔ حضور ایک مسلمان لڑکی نے ایک کرسچین لڑکے سے شادی کر لی اور شادی سے پہلے لڑکا مسلمان ہو گیا
اور بعد میں اپنے ملک واپس جا کر کہتا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق میں نے نکاح کیا تھا، میں نے اپنا مذہب نہیں بدلا تھا، اب ان کے 3 بچے ہیں۔ اگر وہ لڑکا مسلمان ہوا اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، ارتداد نے، کفر نے نکاح کو ختم کر دیا۔ بلکہ یہاں مجھے یاد آیا کہ جب قادیانی کے ماننے والے بڑھنے لگے تو امرتسر کی ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے سے ہوا، تو اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ اب تجھے بھی قادیاں جا کر وہاں بیعت کرنی ہوگی۔ اس نے کہا یہ کیا، میں نے کیوں بیعت کرنی ہے؟ تو بعد میں وہ کافی نرم ہوا، نہیں 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 ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ اس نے آ کے اپنے ماں باپ کو بتایا امرتسر کا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جناب، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ لڑکا قادیانی ہے، ہم نے لڑکی کو نہیں بھیجنا۔ بہرحال وہ مسئلہ اٹھا، اس پر کہا گیا، مدارس والوں نے بھی کہا کہ جی خلا لے لیا جائے، اس لڑکے سے بہرحال طلاق لی جائے تاکہ اس کو کہیں اور بیاہا جائے۔ جب یہ استفتاء حضرت امام الشاہ احمد رضا خان قادری محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے مختصر تمہید لکھنے کے بعد لکھا کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تو طلاق لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا لڑکی کے ماں باپ کو اجازت ہے کہ جس مسلمان لڑکے سے چاہیں اس لڑکی کا نکاح کر دیں۔ پورے ہند کے علماء کو سمجھ آئی کہ فیصلہ یوں بھی کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کو ماننے کا اقرار یہ سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہماری عزت، ہماری آبرو، یہ سب کچھ رسول اللہ کی عظمت پر فدا ہے۔ اور پاکستان کے آئین کے یہ عین مطابق ہے۔ بیٹا وہاں میں نے آئین سے کچھ لکھا، وہ مجھے وہ صفحہ پکڑا دو، یہاں رکھا میں نے، یہاں پڑھا ہوگا، میں آئین دیکھ رہا تھا۔ تو امام اہل سنت نے الحمدللہ سب سے پہلے کمال جرات اور کمال دلیری کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ قادیانی لڑکے کے ساتھ اگر چپ کر کے بھی نکاح کر لیا، انہوں نے بتایا نہیں، بعد میں جیسے اظہار ہوا کوئی ضرورت نہیں اس لڑکے سے طلاق لینے کی، جس اور مسلمان سے جی چاہے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اتنا خطرناک یہ طبقہ اٹھا تھا۔ اب تک زور لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس میں یہ آگے آ کے اپنی بات کر سکے۔ آگے کیا آنا تم نے، تمہارے راستے ہمارے اکابر نے بالکل مسدود کیے ہوئے ہیں، اور کتنے دنوں سے میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر رہا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ہمارے علماء جو بات کرتے اس پر کمیشن بنا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن کم از کم تطبیق تو بیان کرتے نا۔ یہ مولانا نور الحق قادری صاحب اور علماء کے ذمے تھا کہ وہ بات کرنے سے پہلے تطبیق بیان کرتے۔ اب چونکہ انہوں نے واپس لے لیا اس لیے میں کوئی بات نہیں کرتا، ورنہ آج تو میں بالکل تیار ہو کے بیٹھا تھا کہ جیسے ہی کوئی سوال آیا، یہ میری اپنی یادداشت میں آ گیا تو انشاءاللہ سارا حساب کتاب برابر کر دوں گا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی ختم نبوت کے مسئلہ پر کسی کی چی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور مت سمجھیں کہ یہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا ہم ڈر کے بیٹھیں گے، نا 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 نا، ہمارے پیش نظر یہ دنیا کل کی کل بتائے دنیا ایک جانب ہو، اور کل دنیا کا اقتدار و حکومت ہمارے قدموں پہ رکھ دیا جائے، اور صرف یہ کہا جائے کہ بس قادیانی کو کچھ نہ کہے، اس کی ایسی کی تیسی جو یوں کہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد آ رہا تھا اس مسئلے کا بہترین حل علماء میں اگر کوئی کر سکتا تو اس کا نام ہے مولانا خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتکم العالیہ، بہترین حل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ علماء میں اس دور میں بہت بڑے عالم ہیں، اور پھر جو جذبہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ کہنے کو ہم بھی اس صف میں آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بندہ اپنے عزم کے اعتبار سے بہت آگے ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، ان کے عزم میں
اور ان کے ارادوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وہ ہو گیا۔ اچھا، وعلیکم السلام۔ حضور نماز تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور طریقہ کار کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ طاہر مسکین یا طاہر مکین صاحب؟ جی، جواب یہ ہے کہ طاہر صاحب نماز تہجد عشاء کی نماز پڑھ کر اب تھوڑی دیر جب سو لیں گے، اٹھیں گے، تہجد کا وقت شروع ہے اور آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ اور یہ اس کا افضل وقت رات کا پچھلا پہر ہے، اور عشاء کے فوراً بعد اگر آپ سو لیے، سو کر اٹھ گئے تو چاہے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہو تب بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ تہجد شروع کریں تو پھر اللہ کرے کہ چھوٹنے نہ پائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری امت پر نماز نفل ہے، اور اللہ کے محبوب پر تہجد کی نماز نافلۃ لک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 کی بجائے ایک نماز زیادہ فرض تھی، رسول اللہ پر 6 نمازیں فرض تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ برابری کا کوئی سوال وغیرہ پیدا نہیں ہوتا۔ وعلیکم السلام۔ احتشام جٹ، واہ جی واہ، حضور ختم نبوت پر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا عقیدہ ختم نبوت پر وہی ہے جو عقیدہ حضرت مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ دامت برکاتہم، ارے توبہ توبہ کیجیے، اللہ اس بندے کو سلامت رکھے، جو عقیدہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی کا ہے وہی عقیدہ میرا ہے، وہی عقیدہ میرا ہے۔ اس دور میں علماء میں سے جس کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، اس کا نام حضرت مولانا حافظ قاری خادم حسین رضوی دامت برکاتکم العالیہ ہے۔ چونکہ مجھے پتہ ہے وہ کیسی ٹھنڈی راتیں تھیں جب اس بندے نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں پہرا دیا تھا، جنہوں نے دیکھا ہوا انہیں یاد ہے، اور مجھے بھی یاد ہے۔ اب لوگوں کے نام ہی یاد رہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ باہر نو یہ یاد رکھ لیں، یہ تھا نا کہ تراویحوں میں بھی لوگ نہ آئیں، جمعے میں بھی لوگ نہ آئیں، مساجد میں نمازیں پڑھنے نہ آئے، تاکہ کوئی اگر کاروائی ہو تو آواز نہ اٹھ سکے۔ یہ غلط فہمی ہے، آواز نہ اٹھ سکے۔ ہم جیتے کس لیے ہیں؟ ہم تو جیتے رسول اللہ کے لیے ہیں، ہم تو جیتے اس محبوب کی عظمت کے لیے ہیں۔ اور آئین پاکستان میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن آج میں نے اسپیشلی اس کو الحمدللہ دیکھا۔ آئین پاکستان یہ جو 1973 کا آئین ہے، اس کے آرٹیکل نمبر 2 میں لکھا ہے اسلام shall be the state religion of پاکستان، پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہی ہوگا۔ اب تو ظاہر بات ہے کہ بات سمجھ میں تو آئی گئی ہوگی نا۔ پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا، جو قانون بنایا جائے گا، وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ کتاب و سنت سے تصادم کرتے ہوئے کوئی قانون نہیں بن سکتا پاکستان میں۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے۔ میرے قائد نے الحمدللہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے، اور بہت سارے علماء کرام نے الحمدللہ اس پر کام کیا، اور میں ان کی عظمت کو سیلوٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے 1-2 بیان کلپ سنے تھے، اس میں مجھے تھوڑا خیال آیا، میں نے کہا چلے میں کچھ نہیں کہتا، میں چپ کر جاتا ہوں۔ تو میں صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ تطبیق کیا ہوگی۔ یہاں کوئی تطبیق نہیں نکلتی، اور تطبیق ایک فن ہے جس میں 2 مختلف چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز کو اصولاً لایا جاتا ہے اور ان کا اختلاف اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو علماء ماہرین سے یہ پوچھنا تھا کہ جناب کیجئے بیان تطبیق، تو ذرا مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی تطبیق سمجھ نہیں آتی۔ قادیانیوں کے معاملہ میں یہ کہنا کہ انہیں قانونی تحفظ دو، پاکستان کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جو اقلیتوں کے جائز حقوق ہوں گے ان کی حفاظت کی جائے گی، وفاقی اور صوبائی حکومت میں جائز نمائندگی دی جائے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آئین کے مطابق کیا جائے، مگر یاد رہے کہ قادیانیوں کو نمائندگی دینا کیوں؟ اقلیت ہے، وہ مانے کہ ہم کافر ہیں،
جب وہ اپنا کفر مانیں گے تو کفر کون سا ہوگا؟ ارتداد، مرتد ہوں گے۔ جب مرتد ثابت ہو جائیں گے تو اگلا حکم پھر پاکستان، تعزیرات پاکستان 1860 PPC، اس کے اندر یہ جو ہے اس کی یہ پاکستان پینل کوڈ کی 295B، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے تو اس کو عمر قید کی سزا، اور اگر کوئی، یعنی یہ 295C اس میں ہے کہ حرمت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے تو اس کی سزا موت ہے، یا بعد وجوہ کی بنا پر عمر قید اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب قادیان، یہ 298C، اس آرٹیکل میں قادیانی خود کو مسلمان کہیں یا اپنا مذہب اس کو بیان کریں، اس کی تبلیغ کی کوشش کریں، تو اسی وقت جیسے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں 3 سال قید اور جرمانہ بھی ہوگا۔ بتائیے کہ اب یہاں کوئی گنجائش رہ گئی باقی؟ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو کہتا ہے، یہ میں بھی کہہ سکتا تھا نا، لیکن میں تو نہیں کہہ سکا نا، میں تو نہیں کہہ سکا۔ تو خادم حسین رضوی کا ایمان بام عروج پر ہے، اور میں اس کے لیے یقین کریں آپ کہ ظاہر ہے کہ مجھے نہیں ضرورت پڑتی کسی کے بھی کہ میں اس کے لیے بات کروں، لیکن میں انتہائی بیمار ہو گیا اور بہت طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، مولانا صاحب خواب میں تشریف لائے، تو بھئی تم کیسے ہو؟ میں نے کہا آپ آ گئے ہیں مولانا؟ تو میں نے تو دروازہ تو بند ہے، تو آپ کہاں سے آ گئے؟ بس آ گئے ہم آپ کا حال پوچھنے۔ میں کہ جب بتا اس میں کیا کیا جائے؟ تو مجھے فرماتے ہیں کہ دودھ میں ہلدی ملا کے وہ پی لو۔ میں نے کہا جی مجھے تبن پسند نہیں ہے، تو کہتے ہیں چلو میں نے بتا دیا نا، یہ بھی حکم ادھر صحیح ہے۔ پھر الحمدللہ میں اگلی تفصیلات بعد میں عرض کروں گا، اس بندے کی بارگاہ رسالت میں الحمدللہ رسائی۔ تو بابا جو ختم نبوت کے بارے میں کہے نا، وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اور سن لیں، یہ زور زار سب چٹکیوں میں ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا، باقی رہے گا اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام، اور قیامت تک یہ جہان، یہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے۔ آج سے کوئی 34-35 سال پہلے میرے شیخ کریم نے ایک جن سے میری ملاقات کروائی۔ ملاقات کے دوران میں ان سے پوچھتا رہا کہ حضرت آپ نے داتا صاحب کو دیکھا؟ مجھے فرمایا ہاں، میں ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے جب وہ ان کی مسجد ٹپکا کرتی تھی۔ میں نے کہا فلاں بزرگ کو دیکھا؟ ہاں۔ میں نے کہا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں، وہ جب دعا کرتے تھے تو دائیں میں ہلکا سا جھوما کرتے تھے ایسے۔ تو پھر بات ہوتے ہوتے میں نے کہا اچھا تو فلاں کا زمانہ دیکھا، فلاں کا زمانہ، بات مثبت جواب مثبت آتا رہا۔ میں نے کہا کیا آپ نے رسول پاک کا زمانہ دیکھا؟ انہوں نے ایک چیخ ماری جس سے چھت جو تھی وہ لرزنے لگی، ہل گئی، اور میں ڈر گیا، بہت ڈر گیا۔ تو مجھے تھوڑا سا سنبھل کے فرماتے ہیں اب زمانہ تمہارے باپ کا ہے؟ پوچھتے ہو مجھ سے کہ رسول پاک کا زمانہ دیکھا؟ تجھے نہیں پتا؟ اب زمانہ مصطفیٰ کا ہے، اور قیامت تک زمانہ رسول اللہ کا ہے، کسی اور کا زمانہ اب نہیں ہوگا، قیامت تک زمانہ مصطفیٰ کا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ مسئلہ طے شدہ ہے، ہر اعتبار سے طے شدہ ہے، اس میں تو سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس پر تو غور کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء اہل تشیع، تمام مکاتیب ہائے فکر کے علماء، ان سب کی عظمت کو اس مسئلہ میں سلام۔ سب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں، کسی کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ کوئی آ کے تو کہے کہ میں بھی نبی ہوں، کیوں؟ قادیانی کافر تھا، قادیانی جہنمی تھا، اور اس کو جہنمی کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کو مانے وہ پکا کا پکا دوزخی ہے، اس کے دوزخی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے کبھی یہ لوگ نہیں بولیں گے، بھائی یہ مسئلہ سارے مسلمانوں کا ہے۔ اور سن لیں، یہ جو چوکوں چوراہوں میں بیٹھتے ہیں نا جوان، یہ بڑے کارآمد جوان ہوتے ہیں، اس پر میں نے بڑے تفصیلی بیان کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ اس میں بالکل بھی کہیں
कहीं तुम्हें गुमान तक ना गुजरे किसी को भी कि रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत के मसला में कुछ यूं कर दें तो यूं कर दें। अल्लाह बड़ा करीम है। बहरहाल मैंने जो कहना था कह दिया है, और बड़ा खुल के कहा है, बड़ा खुल के कहा है। मैं ख़त्म नबूवत के मसला में अल्हम्दुलिल्लाह उसी मौक़िफ़ का कायल हूँ जिसका इजहार मौलाना खादिम रिज़वी साहब फरमा रहे हैं। अल्लाह उस मर्द को जज़ाए खैर अता फरमाए। इस पर फिर मुझे ज़रूरत पड़ी तो रख दीजिए, मैं कर लूँगा बात। आईन पाकिस्तान को मैंने पढ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। हजूर ख़त्म नबूवत पर आपका क्या अक़ीदा मैंने बयान कर दिया। एहतशाम भट्ट साहब, एहतशाम जट साहब, ये जट मुझे बट लग रहा था। बहरहाल होते बड़े शेर हैं ये, जट भी और बट भी। वालेकुम सलाम। ताहिर मकीन साहब हैं, ये ताहिर मिस्कीन साहब। हजूर नमाज जी हो गया इसका जवाब यार, वो उठा लिया करें बेटे। अरे हज़रत मौलाना साहब जिनके जवाब हो जाए उनको उठा लिया करें। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला अहमद, सुभान अल्लाह, एक अब्दुल्ला और अहमद, क्या बात है। हजूर क्या यहूदियों को हुस्न दौलत और अक्ल बहुत ज़्यादा अता किया गया है, हालांकि उसके अलावा और भी मज़हब मौजूद थे, इनको ये मिलने की हिकमत क्या? असल में बात यह है, एक बार इस मसला पर हज़रत मौलाना अबू सालेह हाफिज़ फैज़ अहमद साहब अवैसी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे थे, मैं भी क्लास में था। तो आपने दौरान बयान इरशाद फरमाया कि यहूदियों पर असल में एक तो ये औलाद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और दूसरा ये है इनका हुस्न तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की वजह से, फिर आगे चल के यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद भी हुई। तो जहाँ तक अक्ल व दानिश का ताल्लुक है वो अंबिया की औलाद होने की वजह से। और दूसरी बात यह है कि इनकी आज़माइशें बड़ी सख्त हुई हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि ज़कात का हुक्म जो इनके लिए आया था वो ये था कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 50 ज़कात दे दो, 200 रुपया तो 100 ज़कात दे दो, यानी 50% ज़कात थी। इसीलिए तो वो भागे। जिन लोगों ने दी उस पर ज़ाहिर बात है कि उसकी वजह से इनको मकाम मिला है। बहरहाल मैं कोई बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़ने वाला नहीं इस एतबार से, लेकिन अब जो इनकी मक्कारियाँ हैं वो कर कर के हिले बहाने दाएँ बाएँ हो के महबूब रब के ख़िलाफ़ बातें करना और समझना कि रसूलुल्लाह के दीन को शायद हम नुकसान पहुँचा लेंगे। सुन लो, क़यामत तक रसूलुल्लाह के डंके बजते रहेंगे। मैं अब यहाँ हूँ तब भी बज रहे हैं, और जब मैं नहीं होऊंगा तब भी बजेंगे। दुनिया में रसूलुल्लाह के डंके बजने के लिए मेरा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह के महबूब की शानों के डंके रब बजाने वाला है, वो बजते रहेंगे इंशाअल्लाह, बजते रहेंगे जी। वालेकुम सलाम। साइल वही हैं। हुजूर कुछ उलमाए के तहज्जुद को ताक करते हैं, इसकी वजाहत फरमा दें। साइल बात यह है कि नमाज तहज्जुद तो 2 रकातें 2 से 12 तक हैं, वो तो जुफ्त ही हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद को वितरों पर बंद कर दिया जाए, यानी वितर नमाज तहज्जुद जिसने पढ़नी हो वितर छोड़ दे और वितरों को आखिर में पढ़े और वितरों पर जाकर नमाज को मुकम्मल कर दे। इसलिए तहज्जुद ताक हो जाएगी, कम अज़ कम 2 नफल, ज़्यादा से ज़्यादा 12, और वितरों पर ख़त्म करते हैं। वालेकुम सलाम। ये सवाल सैयद अली हसन साहब का है। हुजूर मेरा सवाल इल्मुल आदात के मुतल्लिक़ है कि किसी भी सवाल का हल निकालना हो तो एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और तीसरे दिन कुछ जवाब आता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब ये है कि आप अगर माहिर हैं इल्मुल आदात के तो पूरे हफ्ते का एक दिन हिसाब लगा लें, एक दिन सारा हिसाब लगा के तो उसके बाद फिर उस पर एक और इजाफी काम करना होता है, वो माहिर फ़न को पता होता है। आप हमारे ख्वाजा रूहानी साहब से कभी रब्ता कर लें, वो आपको तरीका बता देंगे। तो उस पूरे हफ्ते का निकालने के बाद वो कुलिया लगा दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी सारी नई राहें नज़र आ जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर को भी उसके लिए बहुत सारे ज़वाबित अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, लेकिन ख्वाजा रूहानी साहब बहुत इसमें माहिर हो गए काम कर कर के, लिहाजा किया जा सकता। पूरे हफ्ते का निकाल के फिर इकट्ठा भी एक हिसाब निकाला जा सकता है कि अब इसका क्या करें, हो जाता है, कोई बात नहीं। शाह जी आप क्यों घबराते हैं, हम हैं ना।
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام۔ عدنان رسول صاحب کا یہ سوال ہے، حضور نماز تراویح کیوں فرض کی گئی؟ آپ عدنان، ظاہر مجھے لگ رہا ہے نام سے کہ جوانی ہوں گے، تو میرے شہزادے نماز تراویح فرض نہیں ہے، نماز تراویح فرض نہیں ہے، نماز تراویح فرض نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کو 1 دن 2 دن یا 3 دن پڑھایا جماعت سے، پھر آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام ساری رات رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتظار کرتے رہے۔ تو صبح جب ساری کے وقت ملاقات ہوئی تو سرکار سے عرض کیا گیا، حضور ساری رات ہم انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں۔ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر لگا کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو نماز تراویح آپ نے پھر اس کے بعد جماعت سے نہیں پڑھائی۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، مستمرہ، اور یہ تنہا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز تراویح کو تنہا پڑھا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح کا پڑھنا یہ سنت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم ہے۔ چونکہ ان کے دور میں صحابہ کرام کی اولادیں جوان ہو گئی تھیں، وہ بچے جو نئے نئے جوان ہوئے تھے، آپ مسجد میں آئے رمضان میں تو انہیں دیکھا کوئی وہاں 10 بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ابی تم قرآن کے حافظ ہو، اچھا قرآن پڑھتے ہو، چلو ہمیں قرآن سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، ب20 رکعۃ سوی الوتر، انہوں نے نماز تراویح 20 رکعتیں پڑھائیں وطروں کے علاوہ۔ یہ مذہب احناف کا ہے، اور اسی طرح بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نماز تراویح فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، تنہا پڑھنا سنت جو ہے وہ مستمرہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد احمد کا سوال ہے، حضور ان ناموں کے معنی بیان فرما دیں۔ حماد رضا، سجاد رضا۔ حماد بہت زیادہ پختہ ارادوں والا، رضا اس کا مطلب بہت ہی عمدہ ہے، اس کا تلفظ رضا ہے۔ سجاد رضا یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا اور رضا والا، مقام و مرتبے والا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبداللہ احمد کا ہے، حضور سرکاری ملازم کی تنخواہ سے بغیر اختیار جی پی فنڈ کاٹا جاتا ہے، اور پھر بغیر کوئی شرط طے کیے ملازمین کو اس جمع شدہ جی پی فنڈ پر نفع حکومت کی طرف سے ملتا ہے، کیا یہ نفع لینا جائز ہے؟ لے لیجئے گا، ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ پاکستان کے سیٹ اپ میں رہ کر میں بھی بات کر رہا ہوں اور آپ بھی بات فرما رہے ہیں۔ جی، اور ہے سوال؟ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ستار احمد کا ہے۔ انہوں نے کوئی سوال کیا پچھلی کسی نشست میں، تو مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ ستار احمد کا سوال آتا ہے آپ کو تو آپ بس نام لے دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اور انہوں نے پھر مجھے یاد کرایا کہ یہ بھائی آپ سے بیعت ہیں اور آپ ان کے شیخ ہیں اور آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ چلیں جناب ستار احمد صاحب، اتنا تو ملا کرو نا کہ مجھے تمہارا نام پڑھ کے اور تمہارا یہ جملے پڑھ کے مجھے یہ یاد آ جائے کہ آپ میرے روحانی بیٹے ہو۔ چلیے جناب، وہ جو پہلے میں آپ کا نام پڑھتا رہا اور یہ مجھے یاد نہیں آیا، تو آج تمہاری شکل سامنے ہے، وہ مسکراتا چہرہ، وہ گورا گورا مکھڑا، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھی سنا کہ وہ ملک سے باہر ہیں کہیں، وہیں سے آپ کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ چلو، مجھے بتایا تھا آپ کے کسی کزن نے، اللہ اس کو بھی جزا دے، آپ کو بھی جزا دے، اللہ سب پیر بھائیوں کا بھلا کرے، اور تمام سلاسل طریقت کے اب آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور پوری امت کا اللہ بھلا فرمائے۔ جی، کیا ایک ہی جگہ پر 8-10 لوگ رہتے ہوں اور وہ سب اپنی اپنی نماز پڑھتے ہوں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ وہ جماعت کا بندوبست کریں، اور اگر نہیں کر سکتے، امامت کے کوئی لائق نہیں ہے، تو اپنی اپنی پڑھ لیں تو ہو تو جائے گی۔ لیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ حضور مناسب خیال فرمائیں تو وہ واقعہ ارشاد فرما دیں جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرن کی ضمانت دی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جس نے اس کو جال میں پھنسایا ہوا تھا، اس نے کہا میرے کہنے پہ چھوڑ دے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ کبھی ہوا ہے کہ جال میں پھنسا ہوا ہو شکار اور وہ پھر آ جائے؟ فرمایا میں کہتا ہوں تو بھیج دے۔
تو وہ نکل کے چلی گئی، بچوں کو دودھ پلایا اور اس نے کہا اپنی آئے گی، میرا تجربہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ضمانت میں نے دی ہوئی ہے نا، تو کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ تو کچھ دیر کے بعد دیکھا وہ اکیلی نہیں بلکہ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہوئے آ گئی اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں وعدہ کر گئی تھی میں حاضر ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری مخلوقات کی باتوں کو سمجھتے ہیں، زبانیں جانتے ہیں اور ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور مخلوق بھی آپ سے پیار کرتی ہے۔ اور رسول اللہ کا کیا کہنا، رسول اللہ کا کیا کہنا، میرے آقا کا کیا کہنا، میرے آقا کی ختم نبوت کیا کہنا، میں فدا آپ کی ختم نبوت۔ یہ مالو ذرا اگر کہیں نظر آئے نا لہر بھی، تو میں نے کہیں بیان کیا تھا مولانا شامن نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو بوریاں نوٹوں کی بھر کر انہوں نے دی کہ آپ ہمارے حق میں بات کر دیجئے گا، ٹھنڈا مارا۔ فرمایا کیا سمجھتے ہو، تمہیں نہیں پتا، میں تو پہلے سے بکا ہوا ہوں۔ میں کہا اچھا، میں تو نہیں پتا چلا، کون آیا تھا آپ کو خریدنے؟ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، بکا نوٹوں پہ جاتا ہے، پیسوں پہ بکا جاتا ہے؟ میں بک چکا ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بک چکا ہوں اور میرا مول عشق مصطفیٰ لگ چکا ہے، میں رسول اللہ کی بارگاہ کا بکا ہوا ہوں، آپ کا غلام ہوں، ہاتھوں بدر۔ تو ہم نورانی کے ماننے والے ہیں نا، اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام شہزاد احمد۔ حضور اکثر آپ خواجہ روحانی کا ذکر ان کا کام کر فرما دیں، اور اگر ہو سکے تو ان کی زیارت بھی کرا دیں۔ بیٹا اگلی نشست میں مولانا صاحب، اگلی نشست میں حضرت خواجہ صاحب کو کہیے گا کہ وہ بتکلف تشریف لے آئیں، اگر انہیں تکلیف بھی ہو تو وہ آ جائیں، میں تاکہ ان کی زیارت بھی کرا دوں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گفتگو بھی کروا دیں گے انشاءاللہ۔ شہزاد کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں خواجہ روحانی صاحب بھی تشریف لے آئیں اور وہ کچھ باتیں بھی فرما دیں اور آپ ان کی زیارت بھی کر لیجئے گا۔ یہ وہ جوان ہے جو کسی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں میں سوال و جواب کی جو نشستیں کرتا تھا اس میں ہی آیا کرتا تھا۔ بیٹھا اور پہلے سے نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی، پھر نمازوں کا پابند ہو گیا، سر پہ ٹوپی پہن لی، پھر مجھے کہنے لگا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نوکری، میں نے کہا آپ جامعہ میں ہی آ جائیں۔ پھر الحمدللہ وہ جوان جامعہ میں آ گیا، پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ سے مولانا سینئر تھے نا؟ جی۔ ان علامہ صاحب سے حضرت سینئر تھے، وہ مجھ سے بیعت ہیں لیکن میں ان کو بہت احترام کرتا ہوں۔ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ رضویہ میں داخلہ لے کر تمام علوم پڑھے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی تربیت بھی ہوتی رہی۔ تو اب سارے جامعہ کا نظام بھی انہیں کے حوالے ہے، وہ اس کے ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ اسلامیہ رضویہ کے خواجہ روحانی صاحب۔ تو انشاءاللہ آپ انہیں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، تو بڑی ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے ہیں اور کمال کرتے ہیں۔ اللہ اس جوان کو برکت عطا فرمائے۔ اب تو 40 سال کے قریب ان کی عمر ہو گئی، 40 سال کے تقریباً ان کی قریب عمر ہو گئی ہے، اور پورے ادارے کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو شہزاد انشاءاللہ کرا دیں گے تعارف۔ جی لیجیے، اور کس سوال؟ وہ والے۔ وعلیکم السلام خرم شہزاد، یہ سوال خرم شہزاد کی طرف سے۔ حضور امامت کے لائق نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امامت کے لائق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کی داڑھی نہ ہو، اور اگر وہ سارے داڑھی مونڈے ہونا، انہیں بے شک ایک داڑھی مونڈا امامت کروانے کی جرأت اور ہمت کر لے تو امام بن جائے، ان کی بھی نماز ہو جائے گی۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جی لیجیے۔ وعلیکم السلام ستار احمد۔ جی بیٹے، آپ کا نام آتے ہی مجھے سب سمجھ آ گیا۔ اللہ بیٹے تجھے برکتیں عطا فرمائے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ چلے مجھے تو اس نے یاد کرا دیا نا، اب تو مجھے یاد آ گیا۔ ویسے پتہ نہیں تجھے بھی میں یاد آتا ہوں کہ نہیں، بہر کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ اگلے دن ایک آیا تھا، السلام علیکم حضور، میں نے کہا چہرہ تو دیکھا دیکھا لگتا ہے، ہاں میں آپ کا مرید ہوں۔ میں کہا ماشاء اللہ، کب تشریف لائے تھے؟ وہ عرصہ ہو گیا حضور، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا چلے چھوڑے ساری مجبوریاں اپنی، اب آ گئے نا، اتنا تو ملا کرو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گئی میرا روحانی بیٹا ہے،
چلو شکوہ پھر بھی کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی شکایت نہیں کرتا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے کبھی مریدین سے نذرانہ نہیں لیا، انہیں یہ نہیں کہا کہ آؤ تو 500 کا نوٹ دے جانا، نہیں، بلکہ کبھی کوئی کہے بھی تو میں الحمدللہ یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، اس کے محبوب کی نگاہ کرم ہے. 40 سالہ تبلیغی زندگی میں ایک بار بھی کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. اور یہ کہنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. یہ میرے شیخ کی نگاہ کرم ہے اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس طرز تبلیغ کا اثر ہے جو میں نے ساری زندگی آپ کو دیکھا. ان کا سوال یہ ہے کہ حضور نماز جنازہ کی جو دعا ہے کیا وہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ کی دعا احادیث طیبات سے ثابت ہے، احادیث طیبات سے ثابت ہے. وعلیکم السلام. پیر سید وقاص بخاری صاحب کا یہ سوال ہے. سبحان اللہ. حضور کیا سید عقیقہ کا گوشت کھا سکتے؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں؟ عقیقہ صدقہ تھوڑا ہے کہ وہ سید نہیں کھا سکتا، تحفہ ہے، تحفہ. تو سید بھی عقیقہ کا گوشت تناول فرما سکتا ہے. میرے ہاں ایک بار کسی نے عقیقہ کیا تو وہ بیچارے، گرمی کا موسم تھا غالباً، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے موسم کا آئے کہ وہ کسی نے بتایا کہ آپ عقیقہ بچوں کو کر رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا تو جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ الگ سے گوشت کا انتظام کریں. اچھا، میں نے کہا بھی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت آپ رشتے داروں کو تھوڑا کھلا سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ان کو کہاں سے سمجھ آیا عقیقے کا گوشت جو ہے وہ رشتے داروں کو نہیں کھلایا جا سکتا، ان کے لیے الگ انتظام کریں. میں کہا جائیں اللہ کا نام لے کے انہیں کہہ دیں صدقہ نہیں ہے، عقیقہ ہے، اور اس گوشت کو رشتہ دار بھی کھائیں، عزیز بھی کھائیں، اور آپ بھی کھائیں. ہاں جی، لیجیے، علامہ صاحب لیجیے. اور سوال ہے؟ جی. ایک سوال آیا تھا پچھلی دفعہ، بلکہ 2-4 مرتبہ آیا، تو میں وہ ظاہر اس کو دیکھا نہیں ہوا تھا اس لیے عرض نہیں کیا. وہ سوال یہ تھا کہ ابو سفیان کی بیوی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آپ کو یاد آیا سوال آیا تھا؟ آپ کو مولانا صاحب یاد آیا؟ یہ سوال پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، مجھے یہ تو یاد نہیں رہا، لیکن مجھے یہ یاد ہے یہ سوال آیا تھا کہ ابو سفیان کی بیوی کا تعلق کس قبیلے سے تھا. اب میں نے دیکھ لیا ہوا ہے الحمدللہ، ساری کتابوں میں جہاں جہاں دیکھنا تھا دیکھ لیا. اب جواب یہ ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد الشمس، یہ بیوی قبیلے کے اعتبار سے کرشیہ ہیں، کرشیہ ہیں، اور بنو امیہ کی بہو تھیں. ابو سفیان کا تعلق رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھا، اور بیوی جو ہے وہ کرشیہ تھی. بہرحال کردار کے اعتبار سے یہ بیوی بڑی زبردست عورت تھی. بڑا مجھے سارے احوال ان کے یاد ہیں، بلکہ اب مطالعہ کرنے سے وہ تازہ بھی ہو گئے. تو کردار کی بڑی زبردست تھی. البتہ اس معاملے میں، دین کے معاملے میں آ کر ان سے ابتداء کچھ غلطیاں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال حجۃ الوداع کے موقع، فتح مکہ کے موقع پر بی بی مسلمان ہو گئی تھیں، اور اب ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، اچھے جذبات رکھتے ہیں. اور کوئی سوال ہے؟ ماشاء اللہ ہم تو حاضر تھے، بلکہ آج تو ختم نبوت کا ذکر کرنے کی برکت سے مجھے الحمدللہ بڑا وہ آ رہا تھا. ایمان میرا جو ہے نا وہ جوبن پر ہے اس وقت، ایمان جوبن پر ہے. ایمان کا جوبن پر ہونا بتاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تو عظمت کے حوالے سے کوئی بھی بات ذرہ برابر بھی کوئی کرنا چاہے، ایک تھوڑا سا ایسے بھی، وہ بھی مومن برداشت نہیں کرتا. تمام علماء اسلام آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ کا اس نقطے پر اتفاق ہے. آپ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک میدان محمد عربی کا ہے. بس اس پر ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اور ہم آپ کی جو ہے وہ آپ کی عزت و عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو اظہار محبت ہے وہ مولانا خادم حسین رضوی کے لیے ہے. اللہ مولانا آپ کو سلامت رکھے. اور میں جو آج زندہ ہوں یہ آپ کے اسی دودھ میں ملا کر ہلدی پلائی تھی نا آپ نے کہ پلا دو، پھر یہ مدینے سے ہی حکم آیا ہے تو میں نے پی لی تھی. الحمدللہ وہ
آپ کی پلائی ہوئی دودھ اور ہلدی اس نے یہ اثر دکھایا کہ میں الحمدللہ زندہ ہوں اور بالکل فٹ ہوں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ رسول کے فضل سے۔ اور ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، ختم نبوت کے مسئلہ میں جو مولانا کا موقف ہے اس دور میں الحمدللہ وہ مثالی موقف ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔